अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। कांग्रेस उम्मीदवारों से होशियार रहने वजीर आला के चंद्रशेखर राव का अवाम को मशवरा। केसीआर हुकूमत की एक्सपायरी डेट हो चुकी है, प्रियंका गांधी का वीडियो वायरल। हैदराबाद की सड़कों पर खतरनाक बाइक स्टंट्स। और इसराइल और हमास के दरमियान 4 रोज़ा जंगबंदी पर आज से अमल आवरी। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस के उम्मीदवारों से होशियार रहने अवाम को मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव ने मंचिरियाल में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक नया झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर चुकी है। कांग्रेस के उम्मीदवार बाज हलकों में बीआरएस कैडर और अवाम से ये कह रहे हैं कि उन्हें वोट देकर कामयाब बनाएं, क्योंकि वो जीतने के बाद बीआरएस पार्टी में ही शामिल होने वाले हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस के ऐसे उम्मीदवारों से होशियार रहने का मशवरा दिया है। मंचिरियाल में बीआरएस पार्टी के जलसे आम से खिताब करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कामयाबी के लिए नए नए हरबे अपना रही है। ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे करने वाले उम्मीदवारों पर भरोसा न करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार में आने पर धरनी पोर्टल खत्म कर देगी। उससे किसानों को रैयत बंधु स्कीम के तहत माली इमदाद हासिल करने में मुश्किलात पेश आएंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार में आने पर बरक़ी की सरबराही भी नहीं होगी, फिर पैरवी का दौर शुरू हो जाएगा जिसमें लूटमार होगी। वजीर आला ने कहा कि जमहूरियत में वोट अवाम को हासिल एक हथियार है। उन्होंने अवाम से कहा कि आपका वोट आपके अपने मुस्तकबिल के साथ साथ रियासत के मुस्तकबिल का भी फैसला करेगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि बीआरएस का क़याम ही तेलंगाना के लिए हुआ है और पिछले 10 साल के दौरान शफाफियत के साथ अवामी खिदमत अंजाम दी गई और आज तेलंगाना तमाम शोबों में सरे फहरिस्त है। केसीआर हुकूमत की एक्सपायरी डेट हो चुकी है, प्रियंका गांधी का बयान। कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी ने कहा है कि केसीआर हुकूमत ने समाज के तमाम तबकात को धोखा दिया है और अभी इस हुकूमत की एक्सपायरी डेट हो चुकी है। उन्होंने पालाकुर्ती में कांग्रेस के जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी फंड्स और तकर्रुरात के मामले में तवक्कुआत को पूरा करने के मकसद से अवाम ने बीआरएस को मौका फराहम किया था, लेकिन हुकूमत ने उन तमाम को बालाए ताख रख दिया है। प्रियंका गांधी ने मजीद कहा कि बीआरएस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं और उन दोनों पार्टियों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। प्रियंका गांधी ने मजीद कहा कि बेरोजगारी में तेलंगाना भर में सरे फहरिस्त है। जहां एक तरफ तलबा मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब इम्तिहानी पेपर्स लीक किए जा रहे हैं। मुलाजिमतें ना मिलने की वजह से कई नौजवान खुदकुशी जैसा इंतहाई इक़दाम करने पर मजबूर हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दृष्टि ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से राय दही के दिन माजूर राय दहिंदों की सहूलत के लिए हैदराबाद ज़िले के तमाम 4119 पोलिंग स्टेशंस पर खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दृष्टि ने यह बात बताई। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से राय दही के रोज़ माजूर राय दहिंदों की सहूलत के लिए हैदराबाद ज़िले के तमाम 4119 पोलिंग स्टेशंस पर खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम पोलिंग स्टेशनों में माजूरीन के लिए व्हील चेयर और रैंप का इंतजाम किया जाएगा। उसके अलावा नोडल ऑफिसर के जरिए माजूर राय दहिंदों के लिए गाड़ी की सहूलत भी फ्राहम की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दृष्टि ने बताया कि गाड़ी की सहूलत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तैयार करदा ऐप उधम ऐप के जरिए हासिल की जा सकती है। उन्होंने बताया कि माजूरों की तंजीमों की जानिब से इस सहूलत से मुताल्लिक़ मालूमात माजूरीन तक पहुँचाई जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि माजूर राय दहिंदों के लिए वोटर स्लिप्स मुताल्लिक़ा हलकों में तकसीम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद ज़िले के 22,000 माजूर राय दहिंदे अपने वोट का 100% इस्तेमाल को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। करीमनगर बीआरएस उम्मीदवार व वजीर सिविल सप्लाई गंगुला कमलाकर की मुनफरिद अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए हर तबके के अफराद की तायीद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के एक हिस्से के तौर पर उन्होंने आज सुबह शहर करीमनगर के SRR कॉलेज मैदान में मॉर्निंग वॉकर से मुलाकात करते हुए गंगुला कमलाकर ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मैदान में क्रिकेट खेलने वाले नौजवानों से मुलाकात करते हुए उनसे बातचीत की और उनके साथ क्रिकेट खेलकर नौजवानों को खुश किया। केसीआर के दौरे हुकूमत में जमहूरियत और इज़्ज़त नफ्स की पामाली। विजय शांति का बयान। अदाकार से सियासतदान बनने वाली विजय शांति ने कहा है कि
KCR دور حکومت میں جمہوریت اور عزت نفس کی پامالی اپنی آپ مثال ہے۔ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ہم نے سمجھا تھا کہ عوام کے دیرینہ مسائل حل ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فارم ہاؤس اور پرگتی بھون سے حکمرانی سے عوام کے مسائل کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج آپ رام لمّا کو نہیں بلکہ رام لمّا فلم کو دیکھ رہے ہیں، جس میں KCR کا رول ولن کا ہے۔ وجے شانتی نے کہا ہے کہ KCR آج دولت تقسیم کرتے ہوئے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ دولت سے اقتدار خریدنا چاہتے ہیں، جو اس وقت ناممکن ہے۔ ایک ووٹ کے لیے ہزاروں روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ عوام کی دولت ہے۔ آپ کے KCR سے یہ رقم لے لیں، یہ ہمارا حق ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے سینئر اداکار پرکاش راج کو منی لانڈرنگ کیس میں نوٹس جاری کیا ہے۔ نوٹس میں ED نے 100 کروڑ روپے کے پونزی اسکیم سے متعلق معاملے میں تحقیقات کے لیے آنے کا حکم دیا۔ 20 نومبر کو منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ کے دفعات کے تحت تروچیراپلی میں واقع پرانو جیولرز کی شراکت دار فرم کی جائیدادوں کی تحقیقات کی گئیں۔ اس کیس کے سلسلے میں اداکار کو سمن جاری کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پرکاش راج کو پرانو جیولرز کی طرف سے بنائی گئی بوگس گولڈ انویسٹمنٹ اسکیم کی وسیع تر تحقیقات کے حصے کے طور پر طلب کیا گیا ہے۔ فی الحال پرکاش راج کمپنی کے برانڈ ایمبیسیڈر بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے بوگس گولڈ اسکیم کی کمپنی کے لیے تشہیر کی تھی، جس پر لوگوں نے 100 کروڑ روپے سرمایہ لگایا۔ افغانستان نے نئی دہلی میں اپنا سفارت خانہ مستقل طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نئی دہلی میں اپنے سفارتی مشن کی بندش پر ایک سرکاری بیان جاری کیا گیا۔ ٹویٹر پر جاری کردہ ایک بیان میں افغانستان سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صحافت کے لیے جاری کیے گئے بیان کے مطابق 24 نومبر 2023 کو اسلامی جمہوریہ افغانستان کا سفارت خانہ نئی دہلی میں مستقل طور پر بند ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ افغانستان کا سفارت خانہ نئی دہلی میں اپنے سفارتی مشن کو مستقل طور پر بند کرنے کا اعلان کرنے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ یہ عمل 23 نومبر سے نافذ العمل رہے گا۔ یہ اقدام بھارتی حکومت کی طرف سے مسلسل چیلنجوں کی وجہ سے لیا جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ 30 ستمبر 2023 کو سفارت خانے کی جانب سے پہلے آپریشن بند کیے جانے کے بعد کیا گیا تھا۔ یہ اقدام اس امید پر کیا گیا ہے کہ ہندوستانی حکومت کے موقف میں مثبت تبدیلی آئے گی تاکہ مشن کو معمول کے مطابق کام کرنے دیا جا سکے۔ سعودی عرب جدہ میں ریڈ سی فلم فیسٹیول کا 30 نومبر کو ہوگا انعقاد۔ پیش ہے اس سلسلے میں ہمارے نمائندے KN واصف کی رپورٹ۔ کنگ عبدالعزیز عالم ثقافتی مرکز اسرا کے تیسرے ایڈیشن میں بحر الاحمر فلم فیسٹیول میں تازہ ترین پروڈکشن کی نمائش کی جائے گی۔ نمائش کا افتتاح 30 نومبر کو ہوگا، جو 9 دسمبر تک جاری رہے گا۔ فلم نمائش میں اسرا کے تحت 3 فلمیں دکھائی جائیں گی۔ اس دوران مملکت میں فلمی صنعت کے قیام اور اس کی ترقی کے حوالے سے بھی اہم معلومات پیش کی جائیں گی۔ مقامی میڈیا کے مطابق فلمی نمائش میں پہلی فلم جان پیش کی جائے گی، جو اسرا سینٹر کی پیشکش ہے۔ مذکورہ فلم گزشتہ ستمبر میں ٹورنٹو بین الاقوامی فلم میلے میں نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی۔ مختصر دورانیے کی فلم ہادی العیس بحر الاحمر فلم فیسٹیول میں پیش کی جائے گی۔ یہ فلم اس سے قبل گزشتہ ماہ اکتوبر میں شارجہ میں منعقد شدنی فلم میلے میں پیش کی گئی تھی۔ مذکورہ فلم کو بہترین ایوارڈ بھی جاری کیا گیا تھا۔ یہ فلم سمانیہ گروپ کی پروڈکشن ہے، جو اسرا کے تعاون سے تیار کی گئی تھی۔ اس ضمن میں سینمائی فنون کے نگران ماجد ظہیر سمان کا کہنا ہے کہ اسرا کی جانب سے 2016 سے اب تک 72 فلم میلے میں شرکت کی گئی، جبکہ 24 ایوارڈ بھی فلم پروڈکشن کے حوالے سے جیتے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 4 روزہ جنگ بندی پر آج سے ہوگی عمل آوری۔ 7 ہفتوں سے جاری اسرائیل حماس جنگ کو تھوڑا سا وقفہ ملا ہے۔ دونوں فریقین کے درمیان بالآخر جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا، جس کے بعد دونوں طرف کے حملے روک دیے گئے ہیں۔ طویل مذاکرات کے بعد اسرائیل اور حماس نے 4 روزہ جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ یہ جمعہ کی صبح 10:30 بجے سے نافذ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مقبوضوں کی رہائی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح انسانی امداد کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ اس سے 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی جنگ پہلی مرتبہ رک گئی ہے۔ 4 دن میں دونوں فریق ایک ایک کر کے یرغمالیوں کو رہا کریں گے۔ اس کے ایک حصے کے طور پر حماس 50 افراد کو چھوڑے گی، جبکہ اسرائیل 150 افراد کو چھوڑے گا۔ یہ عمل جمعہ کی شام تک مکمل کر لیا جائے گا۔ پہلی رہائی میں حماس 13 یرغمالیوں کو رہا کرے گی، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔
دریں اثنا اسرائیل نے پہلے ہی رہائی کے اہل 300 افراد کی فہرست کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی طرح فلسطین کو انسانی امداد فراہم کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ خطر دونوں فریقوں کے لیے ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اصل میں یہ معاہدہ جمعرات کی شام ہی نافذ ہونا تھا، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر اسے ملتوی کر دیا گیا۔ چین میں پھیل رہا ہے نیا وائرس، لاکھوں بچے ہاسپٹل میں زیر علاج۔ چین میں کورونا وائرس کے بعد ایک نیا وائرس پھیل رہا ہے جو صرف بچوں کو متاثر کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق لاکھوں چھوٹے بچے اور شیرخوار اب چین کے مختلف صوبوں کے ہاسپٹلز میں زیر علاج ہیں۔ ملک بھر کے تمام ہاسپٹل بچوں سے بھرے پڑے ہیں۔ بچوں میں نیمونیا کی علامات والی ایک نئی بیماری کی تشخیص ہوئی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ نیمونیا کی علامات ہونے کے باوجود یہ نیمونیا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی چینی طبی محکمہ ہنگامی علاج کے انتظامات کر رہا ہے۔ دوسری جانب عالمی ادارے صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور WHO نے بھی چین کو چینی بچوں کی علامات اور علاج کی تفصیلات فوری طور پر ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بتانا ابھی قبل از وقت ہے کہ کیا موجودہ انفیکشن ایک وبائی مرض بن جائے گا۔ ٹرائی پلائی ماسک کی شکل میں ذاتی تحفظ کی مشق کرنا، بار بار ہاتھ کی صفائی اور سماجی دوری ضروری ہے۔ ٹائمز آف انڈیا نے گروگرام کے کیسی کے برلا ہاسپٹل کے اندرونی ادویات کے مشیر ڈاکٹر تشار تائل کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ ایجنگ اور لیانگ صوبے ایسے علاقے ہیں جہاں بچے نیمونیا کی علامات کے ساتھ بیمار ہو رہے ہیں۔ وہاں کے تمام بچوں کے ہاسپٹل کھچا کھچ بھر گئے ہیں۔ روز بروز کیسز میں اضافے کے ساتھ حکومت نے ایجنگ اور لیانگ کے علاقوں میں تمام سرکاری اور خانگی اسکولوں کو بند کر دیا ہے۔ کچھ خبریں ایسی ہیں کہ نہ صرف طلباء بلکہ اساتذہ بھی اس بیماری سے متاثر ہوئے ہیں۔ چین ان تفصیلات کو ظاہر نہیں کر رہا ہے۔ جدہ سے حیدرآباد آنے والے طیارے کی پاکستان میں ایمرجنسی لینڈنگ کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق جدہ سے حیدرآباد کے لیے کل انڈیگو کے ایک طیارے نے پرواز کی۔ طیارے میں سوار ایک مسافر کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، جس کے بعد اس طیارے کا رخ کراچی کی طرف موڑ دیا گیا اور وہاں طیارے نے ایمرجنسی لینڈنگ کی۔ بعد ازاں مسافر کو ڈاکٹر سے رجوع کیا گیا، تاہم مسافر کی جان نہیں بچ سکی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ فوت ہو چکا ہے، جس کے بعد طیارہ آج صبح کراچی سے حیدرآباد پہنچا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ کانگریس امیدواروں سے ہوشیار رہنے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کا عوام کو مشورہ۔ KCR حکومت کی ایکسپائری ڈیٹ ہو چکی ہے، پرینکا گاندھی کا ویڈیو وائرل۔ حیدرآباد کی سڑکوں پر خطرناک بائیک سٹنٹس اور اسرائیل اور حماس کے درمیان 4 روزہ جنگ بندی پر آج سے عمل آوری۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔